اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو بنوائے بغیر بریلویوں کا نمائندہ بن کے آ جائے تو کیا وہ میری دعوت کے اوپر آ رہا ہے؟ میں نے تو پہلے دن سے ان کے کہنے کے اوپر یہ چیز رکھی تھی تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. اس کے بعد جا کے یہ کہنا پریس کلب کے اندر کہ انہوں نے ہمیں دھکے دیے اور فلاں کیا, ہمارے کیمرے بھی چھین لیے, حالانکہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اور اپنی حالت یہ ہے ان لوگوں کی, انہوں نے مفتی منیب سے کیا ویڈیو بنوانی ہے. کیوں؟ میجورٹی پورشن تو ڈاکٹر اشرف جلالی اور الیاس قادری پارٹی کے ساتھ ہے. مفتی منیب صاحب کیسے رسک لے سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول بندے کو لانچ کر دیں؟ اگر انہوں نے کبھی کچھ کرنا بھی ہوا نا میرا اتنا اکسانے پر, تو وہ اس کو کبھی بھی نامینیٹ نہیں کریں گے اس بندے کو. ان کی حالت یہ ہے کہ جیلم کی کسی بھی نمائندہ بریلویوں کی مسجد میں اس شخص کو کوئی تقریر بھی نہ کرنے دے. یہی وجہ یہ پریس کلب گیا. ہاں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مشہوری کے لیے گیا, نہیں نہیں, مشہوری کے لیے وہاں نہیں گیا. اس کو مسجد میں گھسنے ہی نہیں دیتے, اس کو زندگی رافضی کہتے ہیں. سارے بریلوی علماء کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں, وہ اس پورے ڈرامے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے, یہ تو رافضی ہے. سارے بڑے بڑے علماء ان کے. وہ پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے. اور رہی بات مفتی حنیف قریشی صاحب کی, تو مفتی حنیف قریشی صاحب یہ اہل سنت و جماعت کے جو معتبر اور مستند علماء اہل سنت ہیں, ان کے نزدیک یہ کوئی قابل اعتبار شخصیت نہیں ہے. اور نہ ہی, یہ میری بات یاد رکھ لی جائے, اور نہ ہی مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت کی طرف سے اس مناظرے کے نمائندہ ہیں. یہ ہمارے سنیوں کے ترجمان اور نمائندہ نہیں ہے. میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں, بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں, یہ سنیوں کے ترجمان نہیں ہے, یہ رافضیوں کے مورے ہیں. جب چاہتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے. جدو پنڈی دیاں لومڑیاں, پنڈی دے پیڑیے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, پنڈی دے لبڑ لگڑ بگے او جس ویلے پونکے نا صحابہ کرام نو تے بابے نے سٹ ماری مینارے پاکستان سے, کہنے لگے اے صحابہ دے دشمنوں دھر دھر. اس کو بھی ذرا شیطان کو پہچان لیں آپ, جو ان کو لے لے کر یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر یعنی زبردستی گرد اڑانے کے لیے اس ملعون کو پہچانیے آپ. اس کا نام لینا بھی ہم ایک گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک علمی مذاق ہے اور یہ ہمارے وقار کے بھی خلاف ہے. لیکن امین شہیدی کا جو انٹرویو لے رہا تھا اس ملعون کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے آپ, یہ ہر اس ایشو کو چھیڑتا ہے جس سے فرقہ واریت پھیلے. یہ سنی تمہارا سنی نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. تو اگر یہ کچھ کرنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں نا تب بھی اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا تھا. تو جو کہہ رہا ہے یہ سیمی فائنل ہے, بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ اس فرقے کا نمائندہ ہی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہی مفتی حنیف قریشی صاحب سے جب ایک اینکر نے پوچھا کہ حضرت وہ ایک غالی رافضی ہے حسن اللہ یاری, وہ آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے, تو پتہ کیا کہا اس نے کہا کہ اس کو تو شیعہ خود نہیں مانتے ہیں, شیعہ علماء کا تو اعلان برات ہے, وہ کوئی نمائندہ شخصیت نہیں ہے. حسن اللہ یاری صاحب کے حوالے سے کیا رائے آپ کی, کوئی قابل آدمی ہے؟ بنیادی طور پر تو ان کو خود شیعہ کمیونٹی آن نہیں کرتی ہے کہ جی وہ ان کا نمائندہ ہے. جب وہ کسی جماعت یا مسلک کا نمائندہ نہیں ہے تو ہم اس کو کسی مسلک کے نمائندے کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. اچھا جی, اب میرے والے قوانین مجھے کہتے ہیں اس نے اپنے قانون خود بنائے ہوئے ہیں. بھائی آپ سے تو بہت زیادہ اس کی ویورشپ ہے. اس کی ویورشپ جو ہے نا سینکڑوں میں ہے, یہ ابھی کو ڈرامہ بازی کی وجہ سے ہزاروں میں گئی ہے. آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں, 1000 پہ بھی ویڈیو اس کی کوئی پہنچتی تھی. اور جس کو یہ رافضی کہہ کے کہہ رہا ہے میں بات نہیں کروں گا کہ وہ شیعہ کا نمائندہ نہیں ہے, اس کی ویورشپ تو تمہارے سے بہت زیادہ ہے. اور اب تمہیں یہ یاد آ گیا کہ وہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمہیں تو تمہارے بڑے زندگی کو رافضی سمجھتے ہیں, تو تم کہاں سے نمائندہ شخصیت ہو؟ دیکھا ہے لاجیکلی کس طریقے سے یہ قابو میں آتے ہیں, اینٹی وینم, پھکی الزامی جواب کے. تو اس لیے میں ہر چیز کی انجین نہیں کرتا ہوں, عام بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے.